الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، علم میراث کے گزشتہ دروس میں ہم نے پڑھا اور سنا کہ علم میراث دو اہم مباحث پر مشتمل ہے، دو اہم موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلا موضوع فقہ میراث ہے جو ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیے تھے، اور 17 نکات وہاں بیان کیے گئے تھے۔ اور دوسرا موضوع ہے تطبیق میراث۔ تطبیق میراث میں حساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم نے سنا کہ اصحاب فرائض کل 12 ہیں، شوہر کو نصف ملتا ہے، بیوی کو بھی ربع یا ثمن ملتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے پڑھا کسی کو 1/3 ملتا ہے، کسی کو 1/6 ملتا ہے، کسی کو 1/8 ملتا ہے، اور ساتھ میں عصبہ کی تفصیل بھی ہم نے پڑھی۔ تو اب ہم ان وارثین کو ترکے میں سے حصہ کیسا دیں، اس کے لیے حساب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک طالب علم کو چاہیے کہ میتھمیٹکس کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جمع اور تفریق وہ جان لے، ایڈیشن اور سبسٹریکشن جان لے۔ اسی طرح ضرب اور تقسیم بھی، ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، یہ سب تفصیلات تو بچپن ہی میں آج کل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، وہ بنیادی معلومات حاصل کر لے۔ اسی طرح ٹیبلز جو ہے یاد کرواتے ہیں، تو وہ 1 سے 20 تک کا جو کی پہاڑی بولتے ہیں اس کو اردو میں، ٹیبلز یاد کر لے۔ اور معمولی LCM وہ بھی جو ہے ذرا سیکھ لے، جس کو ڈینومینیٹر اور نیومریٹر جو ہے یہ تفصیلات ہوتی ہیں۔ مختصر چیزیں اگر سیکھ لیتے ہیں تو ہم علم میراث کے یہ مسائل بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو حساب میراث یا تطبیق میراث کا سب سے پہلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مخارج فروض ہے، جس کو تاصیل بھی کہتے ہیں، یعنی اصل مسئلہ ہم نکالتے ہیں، مخرج نکالتے ہیں۔ اور علم الفرائض میں مخارج سے مراد سب سے چھوٹا وہ عدد جس سے فرضی حصے، یعنی اصحاب فرائض کے جو حصے ہوتے ہیں، بغیر فریکشن یعنی کسر کے نکالے جا سکے، یعنی ہر ایک کو سالم عدد مل سکے، اسے اصل مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اگر کسی مسئلے میں 1/2 ہے، 1/6 ہے، تو 1/6 جو ہے چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کر ہم ایک مخرج بناتے ہیں، ایک اصل مسئلہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد سارے وارثین کے حصے، چاہے اصحاب فرائض ہوں یا عصبہ ہوں، ان کے حصے مل جاتے ہیں۔ تو اس کے کچھ علماء نے ضوابط بنائے ہیں، اصول بنائے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں 2 اصول یا 2 ضوابط ذکر کیے ہیں۔ دوسرا اصول، دوسرا ضابطہ بہت آسان ہے، سب سے پہلے میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں، اس کے بعد کتاب میں ذکر کیے ہوئے پہلے اصول کی طرف چلتا ہوں۔ تو مخرج نکالنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دیکھیں کہ کون کون اس کے وارث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہر وارث کا حصہ کتنا ہے وہ ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں بار بار طلباء کو یا طالبات کو تاکید کرتا ہوں کہ اصحاب فرائض جو 12 ہیں، ہر ایک کی حالتیں بالکل زبانی یاد کر لیں، اور عصبہ کون کون ہیں وہ واضح طور پر معلوم کر لیں۔ جیسے ہی کوئی پوچھے کہ کسی مرد کا انتقال ہوا، اس کی بیوی زندہ ہے، اولاد ہے، تو اس بیوی کو کتنا ملے گا، تو وہ جھٹ سے بتا دے کہ اس کو 1/8 ملتا ہے، ثمن ملتا ہے۔ تو ہم کو یاد کر لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد آئیے ہم مخرج معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ تو پہلی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم میت کی ایک مد کھینچ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وارثین کون کون ہیں۔ تو میں مثال آپ کو فار ایگزامپل جو ہے آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک بیٹی اس نے چھوڑا،
اور مرنے والا کا بھائی زندہ ہے، تو ہم نے پڑھا کہ بیٹی اگر اکیلی ہو اور بیٹا نہ ہو تو اس بیٹی کو نصف یعنی 1/2 ملتا ہے، 1/2۔ اور عصبہ کی تفصیل ہم نے پڑھی کہ عصبہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچتا ہے وہ لینے والے، جن میں سب سے پہلے بیٹا ہوتا ہے، پھر پوتا پڑپوتا ہوتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے، پھر دادا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سگا بھائی ہوتا ہے، باپ شریک بھائی ہوتا ہے۔ تو یہاں بھائی سگا بھائی مراد ہے، تو یہ عصبہ ہوتا ہے تو ہم عصبہ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم مخرج کیسے نکالیں؟ مخرج اب ہم نے یہ دکھا کہ 1/2 یہ نصف ہے تو 1/2 ہے، اس کو اردو میں نسب نما کہتے ہیں اور اس کو شمار کنندہ بولتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ڈینومینیٹر بولتے ہیں اور نیومریٹر بولتے ہیں۔ تو اب آپ کو یا نسب نما میں یا ڈینومینیٹر میں جو رہ جاتا ہے عدد، اسی کو ہم مخرج بناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ پورے ترکے کو 2 حصوں میں بانٹیں، اور 2 ہو تو اس کا آدھا یا اس کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، اور جو بچا کتنا ہے؟ وہ 1 ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے ترکے کو 2 حصوں میں بانٹو، 1 حصہ یعنی آدھا مال جو ہے بیٹی کو دے دو، اور آدھا مال جو باقی ہے وہ بھائی کو دے دو۔ تو آسانی سے آپ یہاں مخرج نکل گیا۔ اسی طرح مزید مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں جس میں آپ بآسانی نسب نما کے ذریعے مخرج نکال سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے، کسی شخص کا انتقال ہوا، ماں زندہ ہے اور باپ شریک بھائی ہے۔ تو ہم نے ماں کی 3 حالتیں پڑھی تھیں۔ ماں کو ثلث ملتا ہے، 1/3 ملتا ہے، کب؟ جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو یا بھائی بہنوں میں سے 2 یا 2 سے زائد ہو۔ یہاں صرف بھائی یعنی باپ شریک بھائی ایک ہی ہے، اور باپ شریک بھائی کا ہم نے پڑھا کہ یہ عصبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ عصبہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں مخرج کیسے نکالیں؟ دیکھیں یہاں 1/3 ہے، نسب نما یعنی ڈینومینیٹر جو ہے 3 ہے، تو 3 ہی کو مخرج بنا دیں گے۔ تو پورے ترکے کو 3 حصوں میں بانٹیں، اور 3 کا 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، اور باقی بچے کتنے؟ 2۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کی ماں کو 1/3 یعنی 3 میں سے 1 حصہ ملا، اور باقی جو ہے باپ شریک بھائی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے 2 مل گئے۔ تو یہ ایک مثال ہوئی۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اس میں بھی آپ اسی طرح ڈینومینیٹر میں یعنی نسب نما میں جو عدد ہے اسی کو مخرج بنا دیں۔ جیسے کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، اور ساتھ میں مرنے والے کا بھائی زندہ ہے۔ تو بیٹیوں کی ہم نے حالات پڑھا، بیٹیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ اس کو 1/2 ملتا ہے، نصف ملتا ہے جب وہ اکیلی ہو اور ساتھ میں بیٹا نہ ہو، اور دوسری حالت یہ کہ ان کو 2/3 یعنی ثلثان ملتا ہے جب وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں اور ساتھ میں کوئی بیٹا نہ ہو، اور تیسری حالت تو عصبہ بغیر ہی کی ہے۔ تو ہم یہاں دوسری حالت ثلثان دیں گے ان کو، جس کو ہم 2/3 لکھتے ہیں۔ اور بھائی جیسے کہ میں نے بتایا کہ عصبہ میں شمار ہوتا ہے، تو اس کو عصبہ لکھ دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے ڈینومینیٹر یعنی نسب نما 3 ہے، تو 3 کو ہم نے مخرج بنا دیا، اور 3 کا 2 حصہ، 2 ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 2 ہوتا ہے، اور باقی بچے کتنے؟ 1۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کل ترکے کو 3 حصوں میں بانٹو، 2 حصہ 2 بیٹیوں کو دے دو، اور 1 حصہ بقیہ 1 حصہ بھائی کو دے دو۔ تو آسانی سے ہم مخرج نکال لیے۔ تو یہ آسانی اس وقت بآسانی نکال سکتے ہیں جب جو ہے کسی بھی مسئلے میں اصحاب فرائض میں سے کوئی ایک فرد ہو، ایک جنس کے ہوں، اور اگر 2 جنس کے ہوں، 3 جنس کے ہوں،
تو ذرا حساب طویل ہو جاتا ہے. وہ بھی میں مثال آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی مسئلے میں یا کسی کی وفات پر جو ہے وارثین جو اصحاب فرائض یا عصبہ ہوتے ہیں تو اصحاب فرائض کئی جنس کے ہوتے ہیں. جیسے اس کی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. کسی عورت کا انتقال ہوا تو شوہر زندہ ہے اور ایک بیٹی ہے اس کو مرنے والے کو، اور ساتھ میں مرنے والے کا بھائی زندہ ہے. دیکھیں یہاں اس مسئلے میں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں اصحاب فرائض دو ہیں، یعنی شوہر بھی ہے وہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہے، اور بیٹی بھی ہے وہ بھی اصحاب فرائض میں سے ہے، اور بھائی وہ تو عصبہ ہوتا ہے. اور ہم نے شوہر کی دو حالتیں پڑھی تھی کہ شوہر کو 1/2 ملتا ہے جب مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو، اور شوہر کو 1/4 ملتا ہے جب مرنے والے کی اولاد ہو. یہاں مرنے والے کی بیٹی زندہ ہے تو ایسی صورت میں شوہر کو 1/4 ملتا ہے جس کو ہم ربع کہتے ہیں. اور بیٹی کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی. پہلی حالت یہ تھی کہ بیٹی اگر اکیلی ہو اور بیٹا نہ ہو تو ایسی صورت میں بیٹی کو 1/2 ملتا ہے، نصف یعنی 1/2 ملتا ہے. اور بھائی تو عصبہ ہوا، عصبہ ہوتا ہے بھائی، کیونکہ ہم نے عصبات کی تفصیل ذکر کی تو اس میں جو ہے بھائی عصبہ ہوتا ہے. اب یہاں بتانا یہ ہے کہ یہاں اصحاب فرائض دو ہیں، دو جنس کے ہیں، ایک شوہر اور ایک بیٹی. تو یہاں بھی دیکھیے 1/2 ہے اور ساتھ میں 1/4 ہے. تو ایسی صورت میں مخرج کیسے نکالیں؟ اس کے لیے ہم کو LCM کرنا پڑتا ہے. LCM جس کو اردو میں ذو اضعاف عقل مشترک کہتے ہیں، یہ بھی میتھمیٹکس کا ایک حساب ہوتا ہے. اب اس کا LCM کیسے نکالیں گے؟ جیسے اس میں جو ڈینامینیٹر ہے نسب نما ہے اس کا LCM نکالیں گے. پھر 2 اس میں ایک بار، پھر 2 اس میں 2 بار، پھر جو ہے 1، تو یہاں 2 اور 2 بچ گئے. تو پھر ان کو 2 × 2 کرنا پڑتا ہے، 2 × 2 4. تو یہ 4 ہی مخرج بنتا ہے. تو اس مسئلے کا مخرج 4 ہوا. اب 4 کا ربع 1/4 ہم کیسے دیں گے؟ 4 کا ربع جو ہے 1 ہوتا ہے، شوہر کو 1 حصہ چلا گیا. اور 4 کا نصف 1/2 کتنا ہوتا ہے؟ 2. اور باقی بچے کتنے؟ 1. تو ان کو بھائی کو 1 دے دیے. تو معلوم یہ ہوا کہ پورے ترکے کو 4 حصوں میں بانٹو. 1 حصہ شوہر کو دے دو ربع ہونے کے اعتبار سے، اور 2 حصے بیٹی کو دے دو کیونکہ ان کا حصہ نصف ہے، اور باقی جو بچا ہے وہ 1. تو کتنے آسانی سے ہم نے LCM کے ذریعے مخرج نکال لیا ہے. اب چلیے ہم دوسری مثال دیتے ہیں جس میں وارثین جو اصحاب فرائض ہوتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ جنس کے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کو سب کا ڈینامینیٹر نکال کر میں سے LCM نکالنا ہوتا ہے. جیسے دیکھیے ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی ماں زندہ ہے اور مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں اور بھائی بھی زندہ ہے. یعنی ہم جو مثال دے رہے ہیں سمجھیے کہ یہی افراد ابھی باقی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں. اب دیکھیے مرنے والے کی ماں زندہ ہے تو ماں کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھیں کہ ماں کو ثلث بھی ملتا ہے اور 1/3 بھی ملتا ہے، 1/6 بھی ملتا ہے. اب یہاں چونکہ ماں مرنے والے کی 2 بیٹیاں زندہ ہیں تو ماں کو 1/6 ملتا ہے، سدس یعنی 1/6. اور 2 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹیوں کی ہم نے پڑھا کہ ان کو 2/3 ملتا ہے، ثلثان ملتا ہے 2/3. اور بھائی جو ہے عصبہ. اب یہاں دیکھیے 2 جنس یہاں بھی ہیں اصحاب فرائض کی، ایک 1/6 کی اور ایک 2/3 کی. اب یہاں دیکھیے 3 اور 6 یہاں نسب نما ڈینامینیٹر ہے، تو 3 اور 6 کا ہم LCM نکالیں. LCM کا مطلب اس کو ہم مختصر کریں 3 1 3 2 6. پھر جو ہے 2 سے کریں گے کیونکہ وہاں 2 کا عدد ہے
2 اس میں 1 تو ایسے ہی آ گیا، تو 2 1 2۔ اب دیکھیے 3 اور 2 2 بچ گئے، 3 × 2 3 2 6، اور 6 مخرج بنتا ہے یہاں پر۔ تو سارے ترکے کو 6 حصوں میں بانٹو، اور 6 کا 1/6 کتنا آتا ہے؟ چھٹواں حصہ یہ 1 ہوتا ہے۔ اور 6 کا 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ پہلے ہم جان لیں ثلث 1/3 کتنا ہوتا ہے 6 کا؟ 6 کا 1/3 تو 2 ہوتا ہے، اور ڈبل اس کو کر لیں ثلثان یعنی 2/3 کر لیں تو 4 ہو گیا۔ تو 6 کا ثلثان، تو کیسے ثلث یا ربع ہم معلوم کریں؟ دیکھیے 6 کو ہم جو ہے 3 سے ڈیوائڈ کریں، 3 2 6، تو ایک ثلث جو ہے 2 ہوا، تو 2 ثلث 4 ہو گیا، تو 2 بیٹیوں کو 4 مل گئے، تو 6 میں سے 1 چلا گیا اور 4 چلے گئے، تو کل کتنے ہوئے؟ 5۔ اب 1 بچ گیا ہے، عصبہ ہونے کی وجہ سے ان کو 1 ملا۔ دیکھا آپ نے بآسانی مخرج معلوم کر لیا کہ مخرج 6 بنا ہے یہاں پر۔ تو اسی طرح جو ہے ایل سی ایم کے ذریعے یہاں مخرج معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے میں آپ کو مثال بتاؤں گا جس میں 3 قسم کے اصحاب فرائض ہوں گے۔ اب دیکھیے ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے جو ہے شوہر زندہ ہیں، اور پھر ماں زندہ ہے، پھر جو ہے 2 ماں شریک بہنیں ہیں۔ ہر ایک کی حالات ہم کو ذہن میں فوری آ جانی چاہیے۔ شوہر کو جبکہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو ان کو 1/2 ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اور ماں چونکہ بہنیں جو ہے 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 1/6 ملتا ہے، سدس ملتا ہے، تو ان کو 1/6 ملا۔ اور ماں شریک بہنوں کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی کہ اگر وہ اکیلی ہوں اور مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ان کو 1/6 ملتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہو تو ان کو ثلث یعنی 1/3 ملتا ہے۔ اب یہاں اس مثال میں خاص بات دیکھنے کی یہ ہے کہ یہاں اصحاب فرائض 3 جنسوں کے ہیں، اور یہ تینوں اصحاب فرائض ہیں۔ تو اب ہم کو کیسے مخرج نکالنا ہے؟ ہر ایک کا نسب نما لے لیں، ڈینومینیٹر لے لیں، 3 6 اور 2، پھر اس کا جو ہے ایل سی ایم نکالیں، 3 1 3 2 پھر 2 ایسے ہی رکھ لیا، پھر جو ہے 2 1 ایسے ہی رکھ لیا، 2 1 2 پھر 2 1 2، تو 3 اور 2 بچ گئے، 3 2 6، تو 6 ان کا مخرج بنا۔ تو 6 کا نصف کتنا آتا ہے؟ 6 کا 1/2 ہاف کتنا ہوتا ہے؟ 3، اور 6 کا 1/6 کتنا ہوتا ہے؟ 1، اور 6 کا 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ 2۔ دیکھیے مخرج 6 ہوا، ساروں کے مکمل حصے مل گئے، شوہر کو نصف یعنی آدھا 3 ملا 6 میں سے، اور ماں کو سدس چھٹواں حصہ 6 میں سے 1 ملا، اور 2 ماں شریک بہنوں کو ثلث 1/3 یعنی 2 ملا، تو 2 + 1 + 3 6 مکمل حصے ہو گئے۔ تو بآسانی آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان طریقہ ہے مخرج معلوم کرنے کا، جس میں آپ مخرج آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہ ایل سی ایم کا چھوٹا سا حساب ہے وہ آپ جان لیں، اور ٹیبلز اب مختصر جو ہوتے ہیں وہ جان لیں، تو اس سے آپ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں کہ کسی شخص کا انتقال ہوا تو وارثین میں بیوی ہے اور ماں ہے اور ایک بیٹا ہے۔
تو ایسی صورت میں بیوی کو 1.8 ملتا ہے، سمن جس کو ہم کہتے ہیں، چونکہ بیٹا زندہ ہے، اور ماں کو 1/6 ملتا ہے، اور بیٹا جو ہوتا ہے وہ عصبہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایل سی ایم کے ذریعے ہم کیسے مخرج نکالیں؟ تو دیکھیے 1/6 اور 1/8 اس کا نسب نما یعنی ڈینومینیٹر، اس کا ہم پہلے ایل سی ایم نکالیں گے۔ 2 3 2 4 پھر 2 2 تو یہ ایل سی ایم ہے، تو اس کو ہم ضرب دیں گے 2 × 2 × 3 × 2 = 2 2 4 4 3 12 اور 12 2 24۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا مخرج اور اصل 24 ہے، اور 24 کا 1/8 کتنا ہوتا ہے تو وہ کیسے معلوم کریں گے ہم؟ تو 24 کو ہم 8 سے ڈیوائڈ کریں گے، 8 3 24۔ تو 24 میں سے 1/8 بیوی کو جو ملتا ہے کل 3 حصے ملتے ہیں، اور اسی طرح 24 کا 1/6 ملتا ہے، کتنا ہوتا ہے؟ تو 24 کو ہم 6 سے ڈیوائڈ کریں، 6 4 24۔ تو ماں کو 24 میں سے 4 حصے ملتے ہیں، تو 24 میں سے 4 بھی چلے گئے اور 3 بھی چلے گئے، تو کل 17 حصے بچے، تو بیٹے کو 17 حصے ملتے ہیں۔ تو کل ترکے کو ہم 24 حصے بنائیں گے، اور 3 حصے اس میں سے بیوی کو چلا جائے گا، اور 4 حصے ماں کو چلا جائے گا، اور مکمل 17 حصے بیٹے کو مل جائیں گے۔ تو مخرج نکالنے کا ایک آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ ھذا ما عندی وصلی اللہ علی نبینا محمد۔